کسی اور کو کیوں پکارتے ہو؟ مجھے کیوں نہیں پکارتے ہو؟ میرے خزانے تو ختم نہیں ہوتے، میرے اوپر تو موت نہیں، میرے اوپر تو زوال نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مجھے چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، میں حاضر ہوں۔ تم ایک دفعہ کہتے ہو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک یا عبد۔ تو میرے عزیزو، اللہ کو پہچانو کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، میرا بنانے والا اللہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ بس اسے راضی کرنا ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، تمہارے آنے کا مقصد یہ ہے، بادشاہ بنو یا فقیر بنو، شاہ بنو یا گدھا بنو، مرد ہو یا عورت ہو، غنی ہو یا فقیر ہو، امیر ہو یا امیرن ہو، غریب ہو یا غریبن ہو، یہ دیکھو میں اللہ کو کیسے راضی کروں، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کی رضا کہاں ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں ہے۔ اللہ کو پانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے جو کچھ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، دینا پڑے دے دو، لٹانا پڑے لٹا دو، لٹنا پڑے لٹ جاؤ، مٹنا پڑے مٹ جاؤ، کٹنا پڑے کٹ جاؤ، بچھنا پڑے بچھ جاؤ، پر نہ اللہ کا دامن چھوڑو نہ اس کے نبی کا دامن چھوڑو تو تم کامیاب ہو۔ جس دن ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جنہوں نے اللہ اس کا رسول کو راضی کرنا آگے رکھا اور باقی چیزوں کو پیچھے رکھا، تو میرے رب کے نظام ہمارے حق میں چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ، ان القوت للہ، طاقت اللہ کے ہاتھ میں، ان العزت للہ، عزت اللہ کے ہاتھ میں، والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ کے ہاتھ میں، هو الذی یرسل الریاح، ہوائیں اللہ کے ہاتھ میں۔ جب ساری کائنات اس کی ہے کہ اس کے آگے جھک جاؤ تو کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ اس کے آگے جھکنے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچ نہ نظر آؤ، بروہی نہ نظر آؤ، سندھی، گلگتی، بلتستانی نظر نہ آؤ، فرقہ واریت کے روپ میں نظر نہ آؤ، محمدی بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کا حصہ محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے، آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم تیرے خلیل، موسیٰ تیرے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردہ زندہ، تو فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے محبوب، میں نے تمہیں وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کل کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اعلیٰ چیز تھی، سب سے اعلیٰ چیز۔ کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، تمہیں حبیب بنایا۔ ایک ہی جملے میں کلیم، حبیب، خلیل کا فرق نظر آ جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم بنایا اور نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول، مانگا، اللہ نے کھول دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر دے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تیرے کام کو آسان کر دیا۔ آیت کی مراد اور مفہوم ترجمہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، ان کا یا اللہ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یا اللہ میرے بعد میرا نام بلند رہے، اونچا رہے۔ اللہ نے سب چیزیں قبول کی، لیکن اپنے نبی کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ۔ کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے۔ ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے، اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، وہ دوڑ کے آئے
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ بھاگ کے کیوں آئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا بھاگ کے آؤ. کہ یا اللہ اجلت الیک رب لترضی، یا اللہ مالک بلائے اور نوکر بھاگ کے آئے تو مالک خوش ہوتا ہے، میں اس لیے دوڑ کے آیا کہ تو راضی ہو جائے. ساری مخلوق سے کہا مجھے راضی کرو، موسیٰ کہہ رہے ہیں تو راضی ہو جائے. اور جو رب ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ رب کائنات اپنے حبیب سے کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا محبوب تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. سارا قرآن میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے، لیکن یہ آیت سب سے عالی شان ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. ساری کائنات سے کہتا مجھے راضی کرو، اور خود کہتا آپ کو میں نے راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا. خود بنانے والا بنی ہوئی چیز سے پیار کر رہا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے کلیم، ایک ہوتا ہے حبیب. حبیب وہ اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی انتہا کوئی نہ ہو. خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل میں گڑ جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو. تو اللہ میرے نبی، آپ کے نبی اللہ کے حبیب بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، کلیم بھی ہیں. عرش پہ جا کر کلام کیا ہے تو کلیم بن گئے. اور حبیب کا پہلا درجہ خلیل ہے، پہلے آدمی خلیل بنتا ہے پھر حبیب بنتا ہے. تو آپ خلت کو پار کرتے کرتے حبیب تک پہنچے. پھر حبیب وہ ہے جس کی محبت کا کوئی کنارہ نہ ہو، نہ سرا پہلے نظر آئے نہ سرا بعد میں نظر آئے. ان کو خلیل بنایا، حبیب بنایا، کلیم بنایا، اور اعلان فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے نبی ان کو بتا دو مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے پیچھے چلیں گے تو کامیاب ہیں، تیرے پیچھے نہ چلے تو ناکام ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی تلاش کرو. واحد نبی ہے جن کی ہر ادا محفوظ ہے. ڈھونڈو اور محمدی روپ اپناؤ. تم لوگ نقل مار کے پاس نہیں ہو جاتے ہو؟ ارے ہوتے نہیں ہوتے؟ اور سندھ میں تو کتابیں سامنے رکھ کے لکھ رہے ہوتے، یہاں ذرا بوٹیاں تیار کر کے لے جاتے. تو نقل مار کے تم انجینئرنگ پاس کر لیتے ہو، تم اپنے نبی کی نقل اتارنا شروع کرو، آخرت پاس ہو جائے گی. نقل کرو، نقل. موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے ہوئے تو جادوگروں نے کلمہ پڑھ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو میرے دشمن بن کے آئے تھے، ان کو کلمہ کیسے مل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے روپ میں آئے تھے، تیری جھلک نظر آئی، مجھے پیارے لگے، میں نے ایمان دے دی. کسی نہ کسی روپ میں تو انسان نظر آتا ہے نا، کسی نہ کسی. جانور تو ہے نہیں، جانور کا بھی ایک روپ ہے، اسی روپ میں وہ خوبصورت لگتا ہے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بنایا ہوا روپ ہیں، حسین ترین، اعلیٰ ترین. جتنے بھی میں الفاظ لاؤں وہ چھوٹے ہیں. اکمل، اشرف، انور، ادعج، اعلم، اعز، اکرم، احسن، اجمل، جتنے بھی لفظ لاؤں چھوٹے ہیں، اور آپ کی ہستی ان الفاظ کی تعبیرات سے اوپر نظر آتی ہے. جسے اللہ نے انتخاب کر کے چنا وہ کیسا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے سارے قبیلوں کو چھانٹ کے عربوں کو الگ کیا، سارے عرب کو چھانٹ کے مضر کو الگ کیا، سارے مضر کو چھانٹ کے قریش کو الگ کیا، سارے قریش کو چھانٹ کے ہاشم کو الگ کیا، سارے ہاشم کی چھانٹی کر کے میرا انتخاب کیا. میں کائنات کا افضل ترین انسان ہوں، نسب کے لحاظ سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی. تو اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاءاللہ آگے پاس کرنے والا دنیا کا وہ نہیں ہے ٹیسٹ لینے والا، وہ تو ویسے ہی بڑا کریم ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح معافی ہو ہی جائے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. تمہیں عذاب دے کے مجھے کیا خوشی؟
ایک آدمی کی میدان محشر میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک لیا میں پاس کرتا ہوں، 50-50 برابر ہوں گی، 50 گناہ 50 نیکیاں، مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 51 کر دے جنت، تو اس نے تو وہ جائے گا، چلو ایک تو مل ہی جائے گی، سارے ہی انکار کر دیں، ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے سب منکر، کہے گا ہائے مر گیا۔ تو ایک آدمی پوچھے گا کیا ہوا، واویلا کیوں کر رہے ہو، کہ ایک نیکی سے آج جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا نہیں جائے گا تو جہنم میں، کہ وہ کیسے، کہ میرے پاس ایک ہے تو لے لے، میرے پاس ہو یا نہ ہو میرے لیے تو سزا ہی ہے، چل جا تیرا کام بنتا ہے جا۔ وہ الٹی چھلانگے لگاتا آئے گا، یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی، کہ کس نے دی، وہ ایک آدمی کا، اسے بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس کو دیتا ہے، کہا جی دیتا ہوں، کہ کیوں دیتے ہو، کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے باقی گناہ ہی گناہ ہیں، تو میرے لیے تو یہ بیکار ہے، ہو نہ ہو میرے لیے تو سزا کا فیصلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آج کے دن مجھ سے بھی بڑے سخی بننا چاہتے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہی پیپر میں لکھو گے تو پاس ہو گئے۔ کتاب مشرق کی سنائے تم مغرب کی لکھو تو پاس تو نہیں ہو سکتے۔ تو میرے نبی نے ہمارے سامنے ایک روپ کھڑا ہے، یہ میرا حبیب ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب ہے، بن ہاشم ہے، بن عبد مناف ہے، بن قصی ہے، بن کلاب ہے، بن مرہ ہے، بن کعب ہے، بن لبی ہے، بن غالب ہے، بن فہر ہے، بن مالک ہے، بن نضر ہے، بن کنانہ ہے، بن خزیمہ ہے، بن مدرکہ ہے، بن الیاس ہے، بن مدر ہے، بن معمد ہے، بن عدنان ہے، بن اود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحم، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحث، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعو، بن فائش، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ ہے، اس کی نقل اتارو، کسی کا نسب محفوظ نہیں، اس کی ہر ادا محفوظ کر کے تم تک پہنچا دی ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، اگر یہ بات نہ لکھی ہوتی سیرت میں تو ہمیں کوئی فرق پڑتا تھا، کیونکہ غم میں بیٹھنا تو ایک انسانی عادت ہے، وہ کیسی بھی ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے عاشق بن کے نقل کی۔ لفظ عاشق اللہ کی شان کے شایان نہیں ہے، پر میرے سب مجھے اور کوئی لفظ ملا نہیں۔ محبت اور عشق میں فرق ہے، محبت تقسیم ہو جاتی، بیوی سے بھی، بچے سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بہن سے بھی، دوست سے بھی۔ یہی محبت جب آگے بڑھ کے ناقابل تقسیم ہو جائے اور کسی کا نہ رہے اسی ایک کا ہو جائے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو اللہ کی شان کے یہ لفظ مناسب نہیں، میرے منہ پہ آگے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ مجھے اور کوئی تعبیر ملی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشان۔ داڑھی پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھے ہوتے تھے، اس ہاتھ کو نیچے سے یوں ٹیک دے کے ایسے بیٹھے تھے، یہ آپ کے غم کی نشان۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کے یہاں گالوں سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا، جب آپ غصے ہوتے تھے تو اظہار تو فرماتے نہیں تھے، پی جاتے تھے، یہاں ایک رگ تھی جو ایسے پھڑکنے لگتی تھی، یہ آپ کے غصے کی نشان۔ جب آپ کسی پر ناراض ہوتے تھے تو ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا تھا؟ سبحان اللہ،
ادھر سے آ رہے ہیں ابو ہریرہ، آپ ان سے ناراض ہیں، تو آپ کی نظر پڑی تو بس آپ یوں کر کے بیٹھ جاتے تھے. یہ آپ کی مہا ناراضگی ہے. ادھر سے آ رہے ہیں انس اور آپ ان سے ناراض ہیں، ان کو یوں دیکھتے تو آپ یوں ہو جاتے. اور کبھی اپنی ذات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے، کسی تربیتی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے ناراضگی ہوتی تھی، اپنی ذات کی وجہ سے کبھی ناراض نہیں. کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کے اشارے سے نہیں، یوں یوں پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ کے اشارے سے. جیسے ہمارے محاورہ انگلی اٹھاتا ہے، اب انگلی نہیں اٹھاتے تھے. کوئی آپ کو دائیں طرف سے خطاب کرتا یا رسول اللہ تو آپ گردن ٹیڑھی کر کے نہیں دیکھتے تھے. کوئی ادھر سے بولا یا رسول اللہ، ہاں کیا بات، اتنا ہی کافی ہمارے جیسے کے لیے تھا. جب کوئی میرے نبی کو دائیں بائیں سے بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ پہلے پورا یوں مڑتے تھے اس کی طرف، اتنا اوکھا کھا. کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا یوں پھرتے پھرتے فرمائے. کوئی ادھر سے بلاتا تو پورا یوں مڑتے پھرتے فرمائے. کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن میرے اللہ نے ان کو بھی نقل کیا ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہر چیز میں کہا اس کے پیچھے چلو، اس کی نقل اتارو، نقل اتارو. جب اللہ کے نبی کی جھلک نظر آئے گی تو اللہ کو پیار اٹھے گا، محبت اٹھے گی. آپ کو سفید لباس پسند، سفید لباس پہنتے تھے، بہت کم کوئی رنگین پہنتے تھے، سفید لباس پہنتے تھے. کبھی کبھی سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے تھے، ایک دھاگا کالا ایک سرخ. ایک دفعہ آپ سرخ دھاری دار چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی کے صحن میں، اوپر 14ویں کا چاند تھا، نیچے آپ تھے. تو جابر بن سمرہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ روشن اور حسین نظر آ رہے تھے. براقت ثنایا، جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا نظر آیا کرتا تھا. فی عینیہ دعج، آنکھیں موٹی، اشکل لمبی، احور پتلی سیاہ، اہدب پلکیں دراز، اکحل سرمے کے بغیر سرما لگا ہوتا تھا، سرمگی آنکھ. یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا. کف اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، یا ایک روایت میں آتا ہے 20 سفید بال تھے. تو اللہ سے جڑنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈو، اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو منزل تک پہنچو گے، ورنہ کہیں راستے میں ہی گم ہو جاؤ گے. یہ واحد نبی ہیں جن کو پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا، ہر زبان میں محفوظ کر دیا. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنی دنیا کے ساتھ بھی انصاف کرو، لیکن اپنی آخرت کے لیے زادرہ اکٹھا کرو. اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی غلامی ہے. اس پہ جان چلی جائے، مال چلا جائے، عزت اس پہ آ جائے، شکر کرو، چلا جائے، صبر کرو. اس مہینے کا پیغام دیا ہے اللہ کے رسول نے اپنے گھرانے کے ذریعے سے کہ سارا گھر ذبح کروا دیا، لیکن اللہ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے دی. ہر شے ذبح ہو گئی، تحقیق ہو گئے، لیکن نہ روٹی پہ بکے، نہ حکومت پہ بکے، نہ مال پہ بکے، نہ عزت پہ. عزت تو اللہ نے ایسی دی کہ دنیا میں کسی کو مل نہیں سکتی. سب چیزوں کو تج کیا کہ اللہ تجھے نہیں چھوڑ سکتا، تجھے نہیں چھوڑ سکتا. جس قوم کے اندر کربلاؤں کا پیغام ہو، وہ قوم نفس و شیطان کے غلام ہو کر راستے سے ہٹے یا کرسی روٹی کے پیچھے راستے سے ہٹے تو ان کے لیے حجت کوئی نہیں، ان کے لیے حجت تمام ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کی دوڑ میں جدھر دوڑنا چاہتے ہو دوڑو، بس یہ سامنے رکھو کہ اللہ سامنے رہے اور اللہ کا رسول سامنے رہے. ان سے دائیں بائیں نہ ہونا، ان سے دائیں بائیں نہ ہونا. اس پیغام کو آپ نے نقل کیا ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ، صحابہ کی قربانیوں کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانیوں کے ساتھ. جو چھری اسماعیل کے گلے سے خطا ہو گئی
جو چھری عبداللہ کے گلے سے خطا ہو گئی وہ چھری آ کر حسین کے گلے پر چلی اور قربانیوں کی معراج قائم ہوئی اور قربانیاں اپنی انتہا اور عروج کو پہنچی اور ایسے چراغ جلے کہ 14 صدی گزر جائیں یا 14,000 صدی گزر جائیں، آندیاں ہوں، طوفان ہوں، بگولے ہوں، ان چراغوں کو کوئی بجھا نہیں سکتا کہ چلنے والوں کے لیے راہبری موجود ہے، روشنی موجود ہے، راستہ موجود ہے، اور نہ چلنے والوں کے لیے حجت کا اتمام ہے اور دلیل و برہان کا اتمام ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھو، آل رسول کے خون سے چراغ جل رہے ہیں، ان کی بوٹیاں کھاد بن کے اس چمن کو سرسبز کر چکی ہیں۔ اب تم آنکھیں بند کر کے چلو تو الگ بات ہے، ورنہ یہ وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے لیے نہیں جلائے گئے، یہ وہ کھاد ہے جس کو لگ گئی اس پہ کبھی خزاں نہ آئے گی، یہ وہ پیغام ہے جس کو 14,000 برس گزر جائیں جو یہ کہنا نہیں سکتا کہ اس کے پیچھے کربلاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ قسمتی ہے کہ ہم نے دین کو رسم و رواج بنا دیا۔ ربیع الاول آتا ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ محرم آتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے، زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پیغام رسالت 12 دن کے لیے نہیں ہے، پیغام حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ جان کے سودے کر کے، اولاد کے سودے کر کے، صرف اس لیے کہ 10 دن رو پیٹ کے پھر تم جا کر وہی صبح وہی شامیں، وہی ظلم، وہی ستم، وہی شراب اور وہی گھنگرو کی چھنک، وہی جام کی چھلک، اس لیے ہے یہ پیغام۔ اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا آسان کام ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ ابن زیاد کے سامنے جب کٹا ہوا سر آیا، کہنے لگا میں نے آج تک کسی میت کا ایسا حسن نہیں دیکھا۔ مرنے کے بعد تو چہرہ مرجھا جاتا، خون بہہ جاتا، ان تو خون تو ویسے سارا نکل چکا تھا۔ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا۔ ابن زیاد، وہ کمبخت ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے امام علی مقام کے منہ پہ ماری یا ہونٹوں پہ ماری، پھر دوسری دفعہ ماری، فجعل ینکت، پھر بار بار ایسے کرنے لگا، ایسے کرنے لگا۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ہٹا دے۔ پھر وہی سر یزید کے دربار میں گیا تو یزید نے منہ پہ چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا۔ آسان ہے، سامنے اولاد ذبح ہو رہی ہو، ایک بول پر سب کچھ ملنے کے لیے تیار ہو، تشتری میں رکھ کے ملک مال دیا جا رہا ہے، بس تم یہ کر لو، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، بس باقی سب خیر ہے۔ کہ یہی تو نہیں دینا۔ حسین کی ذات تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے لیے جنت کھری تھی، مسئلہ آنے والی نسل کی تھا کہ پیغام ادھورا منتقل ہوتا، اور پیغام ادھورا نہیں چھوڑنا ہے، پیغام مکمل دینا ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جو سودا کرنا پڑے کر دو، ہارنا پڑے ہار جاؤ، نیزوں پہ چڑھنا پڑے چڑھ جاؤ۔ پانچ بھائی ساتھ شہید ہوئے، عبداللہ، جعفر، عثمان، ابو بکر، عباس، مشہور عباس ہیں، 4 ساتھ یہ بھی ہیں اور چھٹے خود۔ یہ 5 فاطمہ کی نسل سے علامہ ہیں، دوسری بیویوں سے، فاطمہ کی نسل سے حسین ہے، باری باری سب شہید ہو رہے ہیں۔ اپنے بیٹے ابو بکر، عبداللہ، علی لاشیں تڑپ رہے ہیں، حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، علی، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے عون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، جعفر، عبد الرحمن، ایک ایک کر کے ذبح ہوتے دیکھ رہے ہیں، یا اللہ تو راضی ہے، راضی۔ آخری بیٹے عبداللہ رہ گئے، سب سارا خاندان بھی کٹ گئے، ایک عبداللہ رہ گئے، ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے، 2 سال کا بچہ تھا، ان کو خیال تھا انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ بہت بڑے امتحان میں ڈال چکے تھے۔ اس چھوٹے معصوم بچے کو گود میں بٹھا کے دیکھ رہے تھے، ابن الموقد نے تیر پھینکا جو گلے کے پار نکل گیا،
सीधा खून का फवारा निकला, अपने हाथों में लिया, यूं आसमान की तरफ उछाल दिया, ऐ मेरे रब तू राजी है तो मुझे कोई खिला दे। तो जहालत ने इसको भी एक रिवाज बना दिया, रबीउल अव्वल को भी रिवाज बना दिया। ये तो पैगाम है जिंदगियों के बदलने का, अल्लाह के लिए हर कुर्बानी देने का पैगाम है। अल्लाह ने सबसे आली खानदान बनाया। किसी चीज का जो मकाम बनता है उसकी कीमत से बनता है। 1 लाख की चीज और नजर देखोगे, वही चीज 1 करोड़ की हो तो और नजर से देखोगे। इस दीन के लिए कौन सा खून निकला? अहलुल बैत, जो सबसे आली शान घराना, सबसे आली घर, सबसे आली खानदान। आपने फरमाया हर नसब क़यामत के दिन खत्म हो जाएगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। बस अबुल्लुहा बिबलालिहा, हर आदमी का नसब टूट जाएगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। आखिरत तो बाद में है। दुनिया का वाकया आपको सुनाता हूँ, 5वीं सदी का वाकया सुनाता हूँ। 5वीं सदी, अल्लाह के नबी और इस 500 साल की नस्ल में कितने वास्ते पैदा हो चुके हैं। समरकंद में एक अहलुल बैत की खातून बेवा समरकंद के जो गवर्नर था उसके पास गई कि मैं अहलुल बैत में से हूं और मैं फकीर हूं, मुझे ठिकाना चाहिए बच्चियों के लिए, अपने लिए, मैं परदेसन हूं। तो उसने कहा तुम्हारे पास कोई दलील है कि तुम अहलुल बैत हो? कहा नहीं, मैं परदेसन हूं, मेरे पास कोई लिखा हुआ नहीं है। कहा यहां तो हर आदमी कहता मैं भी सैयद हूं। तो फिर उसने पूछा कोई और यहां सखी है? तो बताया गया कि एक पारसी है, बड़ा सखी है। तो उसके दरवाजे पर चली गई, कहा मैं मुसलमानों के नबी की औलाद में से हूं, मुझे ठिकाना चाहिए। तो उसने अपनी बीवी को फौरन भेजा साथ, और जो बच्चियां थी उनको लाया, खाना खिलाया, लिहाफ में सुलाया। समरकंद ठंडा लगा। अब रात को गवर्नर का लफ्ज तो ठीक नहीं, कोई नाजिम टाइप वो था जो, रात को उसने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी जन्नत में हैं और ये भी खड़ा हुआ है, ये भी खड़ा हुआ है। तो ये जन्नत में एक आलीशान महल है जिसके दरवाजे के ऊपर अल्लाह के नबी खड़े हैं। तो ये पूछता या रसूल अल्लाह ये महल किसका है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये एक ईमान वाले का है। तो वो कहता है या रसूल अल्लाह मैं भी ईमान वाला हूं, मैं भी ईमान वाला। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तो अपने ईमान पे कोई दलील पेश कर, कोई गवाह पेश कर। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने गुस्से से फरमाया मेरी बेटी तेरे पास चल कर आई और तू उससे दलीलें मांगने लगा और उससे गवाह मांगने लगा, तो मेरी नजरों से दूर हो जा। तो उसकी आंख खुली तो उसने चीख मारी, पागलों की तरह बाहर निकला। और वो किधर गई खातून? पता चला वो पारसी ले गया, जाकर उसके दरवाजे पर धाड़ धाड़ मारा। वो बाहर निकला घबरा के, कहा भाई वो मेहमान मेरे हैं, मुझे वापस कर दो। कहा मैं तो नहीं वापस करती। कहा जो लेना है ले लो, वापस कर दो। तो आगे रोने लगा। कहा हुजूर माफी चाहता हूं, बिन देखे का सौदा किया था, देख चुका हूं, अब सौदा कैंसिल नहीं हो सकता। कहा क्या हुआ? कि जिस ख्वाब में तुम्हें धक्के पड़ रहे थे उस ख्वाब, वही ख्वाब मैं भी देख रहा था, वही ख्वाब मैं भी ख्वाब देख रहा था कि अल्लाह के नबी तुम्हें कह रहे हैं दूर हो जा, और फिर मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं, तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया। कि तेरे लिए जन्नत वाजिब होगी और तेरे और तेरे खानदान के लिए सादत लिख दी गई। कि मैं तो मुसलमान हो चुका हूं, कलमा पढ़ चुका हूं, मैं नहीं अब पीछे टलता हूं। ये तो 5 सदी के बाद की बात। तो बराह रास्त बेटी का बेटा ज़बा हो रहा है। हज़रत उम्मे सलमा सोई हुई थी, ख्वाब में देखा अल्लाह के नबी का रंग ठीक, सारे सर दाढ़ी में मट्टी। आपने कहा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? कहा अपने बेटे की मौत देख के आ रहा हूं, अपने बेटे को कत्ल होते देख के आ रहा हूं। हदर तो मक्तला हुसैन। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा, उसी वक्त में अल्लाह के नबी के हाथ में बोतल है, उसमें खून डाल रहे। पूछा या रसूल ये क्या है? कि ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, क़यामत के दिन मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा और मैं खुद ये मुकदमा अल्लाह की बारगाह में उठाऊंगा, ये पेश करूंगा। तो मैं वाकया नहीं सुना रहा हूं, मैं उसका पैगाम सुना रहा हूं। थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं
کہ آپ کے سامنے اس دین کی عظمت اور اہمیت قائم ہو کہ یہ کتنا عالی شان پیغام ہے جس کو سینے سے لگا کر زندہ رہنا ہے اور اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، کہ اس کے لیے اتنا بڑا خاندان اگر ذبح ہوتا ہے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، سستا سودا ہے۔ اگر یہ جزا سزا کا جہان ہوتا، یہ کبھی نہ ہوتا کہ حسین کا سر کٹا ہوتا اور ابن زیاد تخت میں بیٹھا ہوتا، اس کا الٹ ہوتا، لیکن اللہ نے دکھایا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر قسم کا آئے گا میرے رب کی طرف سے حال، تو وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، وہ کرو جو اللہ کا حبیب بتاتا ہے، محبوب ترین ہستیوں کو۔ آپ گھر میں چلے جاتے، حضرت فاطمہ کہتے این اللقع این اللقع، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ حضرت فاطمہ کہتی ابھی بھیجتے ہوں یا رسول اللہ، ان کو جلدی سے کپڑے پہنا کے بھیجتی، تو آپ ان کے سامنے یوں زمین پہ ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، پھر کہتے چڑھ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ چڑھا کے کمرے میں چکر لگاتے تھے کمر، اور پھر یوں کہتے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ ان کے سر کٹیں اور نیزوں پہ چڑھے، ایک بول کے پیچھے سب کچھ بچایا جا سکتا تھا، ہر شے قربان کر دی کہ نہیں اللہ کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی کو بلایا، ان کو الوداع کیا، پھر اپنی بیٹی کو بلایا، ان کو بکا بیٹی میں جا رہا ہوں فاطمہ میں جا رہا ہوں، تو وہ رونے لگی کہ رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہوگی۔ 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا 24 سال کی عمر میں۔ پھر وہ گئے تو علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے کچھ پڑھتے رہے، پھر ان کو رخصت کیا، پھر سب سے آخر میں حسن اور حسین کو بلایا، حسن کو ادھر لیا، حسین کو ادھر لیا، دونوں ہاتھوں میں۔ آپ اس طرح دراز تھے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، ان کے سینے پر آپ اس طرح نیم دراز تھے، یہ سر مبارک ایسے رکھا ہوا تھا، تو آپ نے دونوں بچوں کو یوں لیا اور ان کے سر چومنے لگے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بے ساختہ رونے لگے کہ نظر آنے لگا ایک کو زہر دیا جا رہا ہے اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ کچھ نہیں کہا، بس روتے روتے ان کو رخصت کیا اور اللہ کی تقدیر کے حوالے کیا، اور ہاتھ نہیں اٹھائے کہ ان کے لیے کچھ ہو جائے، لیکن جب تمہارا نمبر آیا تو تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب جبریل نے آ کے اور ملک الموت نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ جانے کا وقت آ چکا ہے، تو آپ نے فرمایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر بتاؤں گا مجھے جانا ہے یا رہنا ہے۔ تو میرے عزیزو، محرم کے حوالے سے میں ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کو رواج نہ بناؤ، اسے پیغام بناؤ، اور ان علوم کے ساتھ اپنی اصل منزل کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ بھی انصاف کرو۔ انسانیت کا پتہ تمہیں قرآن سے ملے گا، حدیث پاک سے ملے گا، ضرب تقسیم سے نہیں ملے گا۔ انسانیت کا پتہ اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی سے ملے گا۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہو رہی، یہ کوئی جماعت نہیں، صدیوں کے بعد اللہ نے ایک محنت دی ہے جو سیاست سے پاک اور فرقہ واریت سے پاک، نفرت تعصب سے پاک، پورے عالم کے انسانوں میں اللہ کے پیغام کو زندہ کرنے کی خوبصورت محنت ہے۔ یہ پڑھانے والے بھی وقت دو، آپ پڑھنے والے بھی وقت دو، یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو لیتے ہوئے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں خیر کا ذریعہ بھی بنائے گا اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بھی بنائے گا۔ اس لیے اللہ سے مانگو، اس کی دعا کرو، اس کی نیت کرو، اس کے ارادے کرو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے رب کو راضی کر لو تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ تو جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو اس میں آپ سارے وقت لگاؤ، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک آخری بات کرتا ہوں پھر دعا کراتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ، ہر غزوہ میں ساتھ ہیں۔ اور جنگ بدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، میرے رب نے کہا ہے جنگ بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ یہ حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہوئے حدیبیہ میں ان سے راضی ہو گیا۔
یہ صحابی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرا نبی تیرے تمام صحابہ کے لیے وعدہ کرتا ہوں جنت دوں گا، کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب صحابہ جنتی۔ لیکن یہ ابو دجانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے، ان ارجع عملی عندی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل ایک ہی ہے، بدر نہیں، احد نہیں، خندق نہیں، حدیبیہ نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، خیبر نہیں۔ تو میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں تاکہ اس بات میں وزن پیدا ہو سکے۔ کیا بھائی ابو دجانہ کیا؟ ایک بات اور ساتھ بتا دوں، احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی صحابہ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سب بیٹھ گئے، تین کھڑے رہے، زبیر، عمر، ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی، یہ اتنے بڑے آدمی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل صرف ایک ہے، نہ بدر، نہ احد، نہ خندق، نہ حدیبیہ، نہ فتح مکہ، نہ آخری حج، نہ نبی کی صحبت، یہ سارے بخشش کے اعمال ہیں۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں۔ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک نماز نہ چھوڑو، ایک اس زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھو، تو بڑے بڑے ولی ابدال بھی تمہیں نہ پکڑ سکے۔ اور اللہ ہمت دے تو اب تعلیم برائے تعلیم حاصل کرو، تعلیم برائے روٹی والا چکر نہ کرو، تو اللہ تمہیں بہت اونچی اڑان عطا فرمائے گا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ مجھے دیکھنا، سارے مجھے دیکھنا۔ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ فَأَهْوَى بِإِصْبَعِهِ إِلَى لِسَانِهِ فَأَمْسِكْ لِسَانَكَ۔ معاذ پورے دین کا خلاصہ ہے، زبان قابو میں رکھ، زبان قابو میں رکھ۔ کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر پکڑو گی تیرا بھلا ہو جائے، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے۔ تو میں آپ سب نوجوان ہو، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ہمارے معاشرے کو آگ لگ چکی ہے اس زبان کے غلط استعمال سے۔ میٹھا بول ہم بھول چکے، درگزر والا بول بھول چکے۔ جب زبان کے بندھن ٹوٹتے ہیں، سامنے بیوی ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بیٹی ہو، سب کو رگڑا دے دیتے۔ اور اتنا بڑا عظیم انسان کہہ رہا ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچا، میری زبان سے کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں نکلا۔ تو ایک یہ میری آخری بات ہے، ایک نماز اپنے اللہ سے جڑنے کا ذریعہ، اور ایک زبان اور دل کی حفاظت اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ۔ جہاں رشتے ہوں وہاں زبان اور احتیاط سے استعمال کرو، ماں کے آگے، باپ کے آگے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیوی خامند کے سامنے، خامند بیوی کے سامنے ایسا بول نہ بولو جو دلوں کو توڑ دے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے۔ تو بڑا فقدان ہے اس کا۔ تو ایک 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ قابو پا لو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی کرتے ہیں۔ اس کو درمیان میں لاؤ، ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ کیسز تھوڑے ہیں کہ بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی ہو، دوسرے کیسز زیادہ ہیں کہ ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ بڑی زیادتی ہوتی۔ میں عورتوں سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان ایسی استعمال نہ کرو
کہ خامند کی دل شکنی دل آزاری ہو۔ ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، آبلوں میں پیپ پڑ جائے، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور خامدوں سے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور آپ کو عجب حدیث سنوں، میں بھی پڑھ کے بڑا حیران ہوا تھا۔ سب سے پہلے قیامت کا دن ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ نماز، نہ جہاد، نہ روزہ، نہ تبلیغ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ تہجد، نہ تسبیح، نہ سخاوت، سب سے پہلے جو عمل تولا جائے گا وہ بیوی بچوں سے سلوک تولا جائے گا۔ عورت کا سلوک خامند کے ساتھ اور خامند کا سلوک بیوی کے ساتھ سب سے پہلے اسے تولا جائے گا۔ تو اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق زندہ کرو۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، شراب پلا دی، جوا کھلا دیا، زنا کرا دیا۔ ویسے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہوں ٹھیک ہے، یوں کرتا رہتا۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی صحیح میں میاں بیوی کو لڑے گا، شاباش پتر تو اگاں آ جا۔ کہتا ہے شاباش تو اصل کام کر کے آیا۔ سن رہے ہو؟ مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، آگے آ جاؤ۔ اس کو گلے لگاتا ہے، اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، میاں بیوی کی لڑائی نسلیں برباد کر دیتی۔ ایک گھر کو باقی رکھنے کے لیے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ طلاق، سورہ تحریم، اتنی بڑی بڑی صورتیں، ایک گھر ٹھیک چلے، میاں بیوی میں سلوک رہے، اولاد کے ساتھ سلوک رہے، اتنی بڑی بڑی صورتیں اتاری گئی ہیں۔ اولاد کو کیسے لے کے چلنا ہے؟ شاگردوں عام طور پر ڈانٹ ڈپٹ توہین کا انداز اختیار کر جاتی ہے۔ اگر استاد کا رویہ توہین والا ہوگا تو شاگرد کی طرف سے رد عمل دیکھے گا۔ اگر ماں باپ کا رویہ اولاد کے لیے توہین آمیز ہوگا تو اولاد کی طرف عمل آئے گا۔ تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے، چاہے شاگرد ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے خامند ہو، تنبیہ ضروری ہے، توہین حرام ہے۔ میرے پاس آئے یہ صحافی، وہاں ایک شہر میں تھا، تو کہنے لگے کچھ ہمیں نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا تنقید تمہارا حق ہے، تمہارے پیشے کا تقاضا ہے تنقید، لیکن تنقید اور توہین کا بارڈر ملا ہوا ہے، بارڈر نیڑے پیر ادھے گیا تھا نپے جاؤ گے۔ توہین حرام ہے، تنقید تمہارا حق ہے۔ تو تنقید اگر توہین میں بدل گئی تو پکڑے جاؤ گے، اور اگر تنقید کی حد تک قلم چلتا رہا وہ تمہارا حق ہے۔ بس توہین اور تنقید میں فرق کر کے چلتے رہنا، یہی ایک نصیحت۔ تو شاگرد، اولاد تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن تنبیہ توہین میں تبدیل ہوگی تو رد عمل آئے گا۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو بھی عزت دو، کل کو تمہیں عزت دینے والے بنیں گے۔ تو ہمارا جو ماحول ہے نا، یونیورسٹی کی بات، اصلی باتیں ضروری میں سمجھتا ہوں، اسکولوں میں ڈنڈے مار رہے، ہاتھوں پہ الٹے ہاتھ کر کے ڈنڈے مار رہے، انسان ہے جانور ہے؟ سب سے بڑا معلم میرا نبی آیا ہے۔ یہ ٹیچروں کو کہتا ہوں پڑھو اپنے معلم کی، سب سے عالی معلم کی سیرت پڑھو کہ وحشی انسان کو کیسے رضی اللہ عنہ بنا دی۔ جو لوگ یہ تانا دیتے ہو یہ کوئی خاندان ہے، اس کا تو کوئی آدمی آج تک قتل نہیں ہوا، یہ بستروں پہ مرتے ہیں، ایسی قوم جن میں قتل ہونا فخر، ان میں کل 1018 جانیں قربان ہوئی اور پورے عرب میں اسلام آ گیا۔ 1018، 259 مسلمان اور 759 کفار، اور پوری دنیا میں، پورے عرب میں اسلام آ گیا۔ کس طرح تربیت فرمائے؟ میرا ایک بچہ ذرا زیادہ ہی، وہ اس میں راجپوتی زیادہ ہے، تو وہ اسکول میں ڈالا تو چھٹی میں باغی ہو گیا، نہیں پڑھتا،
استادوں کی مار نے اسے ایسا باغی بنایا. میں نے کہا یہ کہیں میرا ہی باغی نہ ہو جائے. میں کہا اچھا پتر نہ پڑھ, نیک بن جا, پڑھ نہیں. اس کے پیچھے استادوں کی حماقت, ڈنڈے بیزتی, ڈنڈے بیزتی. میں نے کہا اچھا چلو قرآن پڑھ لے, قرآن یاد کر لے. کہا جو وہ کر لیتے, چند پارے یاد کر کے وہ بھی چھوڑ دیا کہ وہاں بھی ڈنڈے. نہ قاری امان دے نہ استاد امان دے. انسان کوئی جانور تھوڑا ہے کہ اس کو ڈنڈے مار کے چلاؤ. ذہن بنانے کے لیے کھپنا پڑتا, اس کے لیے کوئی تیار نہیں. تمہیں کہتا ہوں اپنے استاد کا ادب سیکھو, احترام, اس کی طرف سے سختی بھی آئے تو اسے برداشت کرو, تمہیں علم ملے گا. علم کے راستے کا سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ادب ہے. تو میرے نبی نے تربیت فرمائی. سالار پیدا ہوئے, شاہ سوار پیدا ہوئے, سیاستدان پیدا ہوئے, حکمران پیدا ہوئے, علماء پیدا ہوئے, محدثین مفسرین پیدا ہوئے, میدان جنگ کے ابطال دلیر پیدا ہوئے, راتوں کو رونے والے سجادہ نشین پیدا ہوئے. میرے نبی کی تربیت ہے. ہائے ہائے, ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی آ کر نبی سے کہتا ہے یا رسول اللہ زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دو. کوئی ہمارا شاگرد ہمارے سامنے یہ بات کر سکتا؟ یا رسول اللہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دو. تو ایک دم صحابہ بپھر گئے. ہم نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, سب کرو. کہا بیٹا آگے آ جاؤ. تو چاہتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ تو چاہتا ہے تیری بہن سے کوئی زنا کرے؟ کہا جی نہیں. کہا تو اور کیسے چاہیں گے؟ سارے رشتے گنوائے, چاچی, خالہ, پھوپھی, بہن, ماں. تو وہ کہتا نہیں 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 نہیں. پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر اور کیسے چاہیں گے؟ پھر آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. اللہم طہر قلبہ واغفر ذنبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اسے پاک دامن کر دے, اس کا دل پاک کر دے, اس کا گناہ معاف کر دے. تو صحابہ کہتے ہیں مدینے میں اس سے بڑے حیا والا پھر ہم نے کوئی نہ دیکھا. ایک بازاری عورت, فاحش عورت, غیر مسلم, فاحشہ بازاری عورت, وہ گزر رہی تھی, آپ کھانا کھا رہے تھے. کہنے لگی یہ کیسا نبی ہے جو کسی کو کھانے کی صلح نہیں مارتا. آپ نے کہا آجا, اس کو بٹھا لیا. کہا کھا کا نہیں, وہ نہیں کھاؤں گی. وہ تو ٹانٹنگ کر رہی تھی, ذلیل کرنا چاہتے. کہا جو تیرے منہ میں ہے نا یہ نکال کے مجھے کھلا. وہ کبے نو لت پئی, اسے دو گیا. وہ تو بے عزت کرنا چاہتی تھی. نبی کے منہ کا لعاب جس منہ میں جائے گا تو ایمان ساتھ نہیں جائے گا. وہ کہنے لگی جو تیرے منہ میں وہ نکال کے کھلا. آپ نے وہی کھلا. تو آپ نے وہی منہ سے نوالا نکالا, یوں اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ میں ڈالنا تھا کہ ایمان بھی اندر چلا گیا اور مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی. میرا نبی کیسا معلم ہے. دنیا کا مشکل ترین کام ہے انسان کی تربیت. اس میں اگر توہین آ گئی تو اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. شاگرد تو چھوٹا سا ادنا سا رشتہ ہوتا, اولاد بھی ہوگی تو باغی ہو جائے. اور تمہیں کہتا ہوں تو میں استاد کی طرف سے شدت سختی آئے, اگر تمہیں علم چاہیے تو برداشت کرو, ورنہ علم سے محروم رہو گے. ہاں روٹی چھوٹی کما لو. تو میرے عزیزو, میں اپنی بات ختم کر رہا تھا. ایک اپنی زبان پہ قابو رکھو, ایک اپنے دل پہ قابو رکھو, ایک اللہ سے تعلق بناؤ نماز کے ذریعے. جب تمہیں چھٹی ہو تو اللہ کے راستے میں وقت لگانا. نیت کرتے ہو سارے؟ درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ ہم تیرے محتاج, فقیر, یا اللہ ذلیل, حقیر بندے بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں, تجھ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ سارا نوجوانوں کا مجمع, یا اللہ بچے بچیاں, چھوٹے بڑے, لڑکے لڑکیاں, استاد شاگرد سارے تیری بارگاہ میں موجود ہیں اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور یا اللہ ہمارے ملک پر جو زوال آیا ہے, یا اللہ جتنی تاریخ پڑھی ہے اس میں دو ہی جگہ نظر آتی ہیں جو کلمے کی بنیاد پہ بنی, ایک تیرے نبی کا مدینہ اور پھر 1400 سال کے بعد یہ دیش جس کی دھرتی میں تو نے ہمیں جنم دیا,
اس کی مٹی سے تو نے ہمیں پیدا کیا میرے مالک، اپنے وطن سے تو نبیوں کو بھی پیار ہوتا ہے، تیرے نبی نے بھی مکہ سے نکلتے ہوئے کہا تھا اے مکہ تو مجھے کتنا پیارا ہے، میری قوم